بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا آج کا موضوع ہے گریہ و زاری۔ آغاز کرتے ہیں۔ خوف و خشیت الہی سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وہ کیفیت طاری ہو جاتی کہ کثرت گریہ و زاری سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ مبارک سے ہنڈیا کے جوش مارنے کی سی آوازیں نکلنے لگتی اور ساون کی جھڑی کی طرح آنسوں کی برسات ہونے لگتی۔ اس طرح کی کیفیت ہر نماز کی حالت میں وارد ہوتی۔ وہ نماز جو بندگی میں معراج کی آئینہ دار تھی، اس کی کیفیت و محویت کا کون اندازہ کر سکتا ہے؟ حضرت عبداللہ بن شخیر رضی اللہ عنہ نماز میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیفیت کا ذکر یوں کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ انور سے رونے کی آوازیں اس طرح آ رہی تھیں جیسے ہنڈیا کے ابلنے کی آواز آتی ہے۔ سورج گرہن وغیرہ کے مواقع پر بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محبوب حقیقی کی بارگاہ میں سر نیاز خم کر کے سجدہ ریز ہو جاتے اور نالہ و گریہ سے عجب سما بن جاتا۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ سورج گرہن کے موقع پر نماز شروع کی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیام، رکوع اور سجود کو معمول سے بہت زیادہ طویل کر دیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ اور اپنے صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کی وفات پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چشمان مقدس سے آنسو رواں ہو گئے۔ نبی آخر الزماں حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں جلوہ افروز تھے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بھی حلقہ بنائے اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما سے فرمایا کہ مجھے کلام الہی سناؤ۔ وہ پیکر ادب بن کر عرض گزار ہوئے، آقا ایک غلام کی کیا مجال کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کلام پاک کی تلاوت کرے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابی کی دلجوئی فرماتے ہوئے کہا کہ میں دوسروں سے کلام الہی سننا پسند کرتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی تعمیل میں سورہ نساء کی تلاوت شروع کی۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ میں اس آیت پر پہنچا، پھر اس دن کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت سے ایک گواہ لائیں گے اور اے حبیب ہم آپ کو ان سب پر گواہ لائیں گے۔ اس آیت کریمہ کی سماعت پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چشمان مقدس سے آنسو رواں ہو گئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ کسی سفر میں رات کے وقت حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بسم اللہ کی تلاوت کی اور آغاز کرتے ہی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے اور پھر گریہ و زاری کی وہ کیفیت طاری ہو گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 20 مرتبہ اس کی تلاوت فرمائی اور ہر مرتبہ خشیت الہی سے روتے روتے گر پڑتے۔ پھر مجھے مخاطب کر کے ارشاد فرمایا، اے ابو ہریرہ وہ شخص تباہ ہو گیا جس پر رحمان و رحیم یعنی خدا نے رحم نہ فرمایا۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے مطالعہ کا وقت ختم ہوا۔ آئندہ تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔